بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا وہ منظر جب جولائی 1187 میں حطین کے میدان میں صلیبی فوج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے آئی۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور اقرہ پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اقرہ صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے تہ تیغ کر کے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اقرہ پر اس لیے بھی حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلہ پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود اقرہ پر حملہ کر دیا اور 8 جولائی 1187 کو اقرہ ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کماندار نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کماندار کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سے سونا دے کر فرار کرانے کی پیشکش کی تھی، مگر کماندار نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کماندار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کماندار اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑے سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا، میری نظر انسانی فطرت کی کمزوری پر رہتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جنریل میں پیدا ہو جائیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کیں۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کے جاسوسی کا نظام نہایت ہی کارگر ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اسی لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، اب ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش، جس سے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا، سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے مسجد اقصیٰ پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر کر رہا ہوں۔ ہم آپ کو قوم کی ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، آپ بتائیں کہ صلیبی فوج کے انٹیلیجنس سربراہ ہرمن کی کہی ہوئی باتیں سچ ہیں یا نہیں؟ کیا اسلام کی دیواروں میں شگاف نہیں پڑ گیا؟ کیا ہم یورپ کے طور طریقوں سے محبت نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں ریاستوں اور ملکوں کی تقسیم کر کے ایک دوسرے کا دشمن نہیں بنا دیا گیا؟ کیا ہمیں لذت پرستی کی طرف نہیں دھکیل دیا گیا؟ افسوس کے ساتھ ان سب باتوں کا جواب ہاں میں نکلتا ہے۔
آئیں اپنے دین اسلام سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں اور یہودیوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں۔ ہمارا ہدف آپ کو بہترین اسلامی معاشرتی تاریخی معلومات فراہم کرنا ہے، جس میں آپ کا ایک شیئر بہت بڑا کردار بطور صدقہ جاریہ بن کر ثواب دارین کا باعث بن سکتا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو سن کر کیسا لگا؟ اپنے